الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، سب مل کر کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، سب مل کر کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، سب مل کر کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، سب مل کر کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ اور بارگاہ حبیب کبریاء علیہ التحیۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت محبت سے، شوق سے، عقیدت سے پیش کر رہا ہوں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت بلکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، بڑا مشہور شعر آپ کا، آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لو لو، اور پھر آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اسی ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ اور یہ شعر ایسے شعر میں نہیں پڑھ رہا، جسے پاک کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت السماوات والارض، اے حبیب پاک آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین پیدا کرتا۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر کرتا۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ اور زبان کو اس لیے شیرینی بیان ملی، زبان کو اس لیے شیرینی بیان ملی کہ زبان ہے مدحت محبوب کبریاء کے لیے۔ اور ماشاءاللہ بڑے ذوق کا اظہار ہو رہا ہے، بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس متعلق بھی کہتا چلوں، اس متعلق بھی کہتا چلوں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی جنہیں، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی جنہیں ازل میں چن لیا قدرت نے اس عطا کی۔ اور یوں بھی عرض کر دیتے ہیں سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک کی حمد و ثنا، سید دو عالم فخر دو عالم، وجہ تخلیق انسانیت، فخر انسانیت، معلم انسانیت، محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے حضور ادباً احتراماً توفیقاً درود و سلام اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋ ਜਨਾਬ, ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਜੇ ਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 151 ਮਿੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ ਜੇ, ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਉੱਤੇ, ਕਾਲ ਬੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਗੱਲ ਕਰੋ। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। गर्मी से बचाव के लिए यूनान में पहली बार इम्पोर्टेड रूम कूलर। वाह क्या प्यारी और ठंडी हवा कूलर की आ रही है। रवायती बर्फ का गोला बनाने वाली मशीन, 1 किलोमीटर के फासले तक इंटरनेट के लिए वायरलेस USB और 1 साल की गारंटी के साथ मुख्तलिफ वैरायटी में अब घड़ियां भी इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस की तमाम शाखों पर दस्तयाब है। याद रखिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। कुएं पर लाइनें क्यों बनाई हुई है? आगे बढ़कर सवाल किया तो जवाब आ गया। जवाब देने वाला 1400 साल पीछे ले गया। उसने कहा ये वो कुआं है 1400 साल पहले मदीने वाली सरकार का यहाँ से गुजर हुआ था। सहाबा ने अर्ज़ किया था हुजूर पानी नहीं है, खत्म हो चुका है। निगाह नबूवत से देखकर फरमाया जाओ तलाश करो, कुआं मिल जाएगा। निगाह नबूवत के मुताबिक, इल्मे रसूल के मुताबिक कुआं मिल गया। पर मुश्किल जब पानी निकाला गया तो निकालने वालों ने बताया कि पानी तो निकल आया है लेकिन पानी है कड़वा, पीने के काबिल नहीं है, पी नहीं सकते। दोबारा मसला बारगाह मुस्तफा में पेश हुआ। हजूर ने फरमाया मुझे ले चलो। सहाबा नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुएं पर ले गए। रिवायात में भी ये बात मौजूद, हदीस की किताबों में भी मौजूद, वहां के लोग भी यही बात बता रहे हैं। जब मेरे तेरे आका करीम वहां पहुंचे, आपने मुंह मुबारक में पानी लिया, कुल्ली फरमाई और कुल्ली फरमाकर वो पानी उस कुएं में दोबारा डाल दिया। 1400 साल हो गए हैं, तारीख़ आलम गवाह है। मेरे और तेरे आका ने लुआब कुएं में डाला, 1400 साल हो गए हैं। उस कुएं का पानी मीठा भी है और पीने वालों को शफा भी दे देता है। कह रहा हूँ कि उधर लाइव प्रोग्राम चल रहा था, किसी ने सवाल किया कि क्या वजह है आज लोगों के पास खाने पीने की सारी नेमतें भी हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, लेकिन सुकून नहीं है, टेंशन है लोगों को, डिप्रेशन है, जो है वो बेसुकूनी है। वजह क्या? तो मैंने यही चीज़ अर्ज़ की थी। मैंने कहा इंसान 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक रूह और एक जिस्म। तो लोग जो है ये जिस्म की जानब तवज्जो देते हैं, रूह को भूल जाते हैं। तो रूह की जब गदा का इत्माम नहीं होता तो रूह तड़पती है, रूह परेशान रहती है, उसका एहसास जिस्म को होता है। मिसाल देकर समझाऊं तो यूँ कहूँगा कि आपके छोटे से किसी हिस्से में उंगली में तकलीफ हो तो बाकी जिस्म को सुकून नहीं आता। क्या आता है? इसी तरह रूह भी आपका हिस्सा। ये अलग बात है कि हम लोग भूल गए हैं उसको, रूह भी हिस्सा। तो जब रूह की ग़िज़ा का इत्माम नहीं करेंगे, रूह का ख्याल नहीं करेंगे, रूह की तहारत का इंतजाम नहीं करेंगे, रूह की पाकीज़गी का इंतजाम नहीं करेंगे, जिस्म को साफ कर लेंगे, नला भी लेंगे, धुला भी लेंगे, कपड़े भी खिला भी लेंगे, रूह का ख्याल नहीं करेंगे तो कभी भी इंसानी वजूद को सुकून नहीं मिल सकता। समझा गया?
अमेरिका में एक पॉप गुलवार शहनशाह कहलाता था, नाम नहीं लूँगा, समझने वाले समझ गए, ना समझा ना समझने वाले समझ गए। एक पॉप गुलकार था, बड़ा अमीर आदमी जनाब, लाखों डॉलर की घड़ियाँ पहनता था, लाखों करोड़ डॉलर की गाड़ियाँ इस्तेमाल करता था, बड़ा अमीर था, इज्जत भी अल्लाह ने खुदा दुनिया में उसको दी भी थी, नाम भी था। अचानक मर गया जवानी में। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ये क्यों, वजह क्या बनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, उसमें यही जवाब आया कि डिप्रेशन का मरीज था। दुनिया के हर नेमत को मौजूद है, बड़ी इज्जतें भी हैं, उहदे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन का मरीज था, गोलियां खाता था डिप्रेशन, तो दवाई ज्यादा खा नहीं सकता। तो मैं ये पढ़ कर ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ, हज़रात मुहतरम, ये दुनिया के ओहदे जमाल, ये दुनिया के जलाल जमाल, ये इंसानी ज़िंदगी को सुकून नहीं दिला सकते। इंसानी ज़िंदगी को सुकून मिलता है तो अल्लाह के इबादत में, हुजूर की इबादत में। और इंसानी रूह की अगर गज़ा है तो वो कोई और नहीं है, वो अल्लाह के कलाम की तिलावत इंसानी रूह की गज़ा है। और ये चीज़ गौरव वालों ने भी लिख दी है, वो कहते हैं हमने बड़ी से बड़ी जो दवाइयाँ बनाई हैं डिप्रेशन के लिए, वो उतना असर नहीं करती जितना कुरान मजीद का एक रुकू पढ़ना या सुनना डिप्रेशन के मरीज को आराम देता है। इसका रहा था रूह की दो किस्म, रूह जो है ये और जिस्म का जो हिस्सा है, ये दोनों मजमुआ हो तो फिर बात मुकम्मल होती है। आम तौर पर हम लोग जिस्म पर तवज्जो देते हैं और रूह को भूल जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस्म ने तो मरना भी है, मौत आनी है, लेकिन रूह पर बहुत रूह नहीं मरनी, रूह नहीं बनेगा। दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस्म जो है इसकी एक लिमिट है। जिस्म को आप जितना भी ताकतवर कर लें, जितना भी मजबूत कर लें, एक लिमिट है, लेकिन रूह की कोई लिमिट नहीं। जब भी मौका मिले ये दुआ करनी है कि या अल्लाह हिदायत अता फरमा, क्योंकि हिदायत पर ही तुम्हारा दारोमदार है। अगर तुम सिरात मुस्तकीम पर ना हुए, ईमान के बगैर इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है, हमेशा उस जहन्नुम में रहे। और अगर तुम हिदायत पर रहे, सिरात मुस्तकीम पर रहे, तो अल्लाह ने जन्नतें बनाई, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह ने जन्नतें बनाई हैं, इनाम व इकराम रखा है। जो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा अल्लाह उसे सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देगा, फिर वो हमेशा जन्नत में रहेगा, वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। और जन्नत वो है जहाँ दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं। इस दुनिया में तुम अगर कोई चीज़ खाना चाहो, पहले पकाते हो या पैसे दे के खरीदते हो, फिर वो आती है, फिर खाते हो। कई दफ़ा चीज़ नहीं मिलती, ख्वाहिश होती है, लेकिन जन्नत ऐसी जगह है जो ख्वाहिश करोगे अल्लाह करीम उसी वक्त तुम्हें वो चीज़ अता इम्तियाज़ सेटेलाइट की फ़ख्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इम्तियाज़ ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया ताज़ा जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज़। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा, शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया।
सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान हम जिंदा कौम है बाइंदा कौम है हम जिंदा कौम है बाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान। आज़ादी का दिन है, बड़ी मुश्किल ਨਾਲ आज़ादी मिली है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि असां दी कमेटी जी है सारा साना आपस में इत्तेफाक है, एक जगह असीं सारे इकट्ठे हो जाने हैं अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते जो कि जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पॉलिसियां बनाइयां इंशाअल्लाह ताला थोड़ा देर टाइम चाहिए सानू और इंशाअल्लाह ताला इस पहले साल के अंदर 100 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਹੋ, ਲੇਕਿन इंशाअल्लाह ताला 35-40% जो है मुश्किलात दूर हो। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. अपनी और सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। Let us on this day rededicate ourselves once again to the democratic ideals and principles for which Pakistan was created. Let us banish from our midst extremists and militants who wish to impose their political ideology on the people through the bullet instead of the ballot. Let us also reject those who exploit and misuse the name of religion for advancing their personal and partisan political agendas. On this day, I urge the people to stand firm and united for safeguarding and strengthening democracy and to work collectively for a progressive, tolerant, moderate and pluralistic Pakistan as envisioned by our great leaders. On this day, I also wish to pay tribute to those valiant sons of the soil who have sacrificed their lives defending motherland from internal and external threats. I also pay tribute
to the courage of all those fellow citizens who laid down their lives or suffered grievously fighting against militancy and extremism. عزیز کے 67ویں یوم آزادی کے موقع پر میں تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک عطا کیا۔ آج اس مبارک موقع پر میں ان تمام پاکستانیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو وطن سے کہیں دور آباد ہیں لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے، جو سبز ہلالی پرچم کو اپنی توقیر کا نشان سمجھتے اور اسے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ پاکستان ہماری پہچان ہے جو ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی، اس کے لیے قربانیوں کی طویل داستان لکھی گئی، ان گنت لوگوں نے اس کے لیے اپنا لہو پیش کیا اور لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا۔ آج کے دن ہم اپنے ان محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ موجودہ جمہوری حکومت کے قیام سے امید نو کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ جو پاکستان کی بانی جماعت ہے، وطن عزیز کی تعمیر نو اور ترقی و خوشحالی کے لیے ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ برسر اقتدار آئی ہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کی بقا و سالمیت جمہوری عمل کے تسلسل اور عوامی حقوق کی پاسداری سے وابستہ ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تصور پاکستان کی روشنی میں ملک سے بھوک اور افلاس، جہالت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہو تاکہ عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے اور ملک کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو۔ حکومت ملک میں امن و امان کی بحالی اور انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسی برائیوں کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے اور ہر قیمت پر ملک کی بقا اور سالمیت کو یقینی بنائے گی۔ ہم انشاءاللہ عوام کے بھرپور تعاون اور تائید و حمایت سے تمام مشکلات پر نہ صرف قابو پائیں گے بلکہ وطن عزیز کو عوامی خواہشات کے مطابق ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ یوم آزادی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ماضی سے حاصل کیے گئے سبق کی روشنی میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں۔ اگر آج ہم نے اپنی غلطیوں کا ازالہ نہ کیا، اپنی سمت درست نہ کی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح نہ دی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ہم پاکستان منتقل کرنا ہے جس میں وہ عزت سے زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے قوم میں یکجہتی اور یگانگت کی اشد ضرورت ہے۔ آئیے آج ہم اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم تمام سیاسی اختلافات، تعصبات اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنی توانائیاں وطن عزیز کی ترقی اور ملک و قوم کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی اس منزل پر فائز کریں گے جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اور جس کی ابتدا قائد اعظم نے کی تھی۔ میں اس موقع پر قائد اعظم کے وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو انہوں نے 23 مارچ 1944 یوم پاکستان کے موقع پر ادا کیے تھے۔ آئیں ہم یوں پر امید ہو کر قدم بڑھائیں کہ ہمارے دلوں میں یقین، ہماری صفوں میں اتحاد اور ہمارے کاموں میں نظم و ضبط ہو۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے کامیابی کا پورا یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بہت شکریہ۔ سفیر محترم، بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہر دفعہ روایتی انداز میں جو قریب سفارت خانہ تقریبات منعقد کرتا تھا تو وہاں پر گنی چنی شخصیات آتی تھی، اور آج حیرت انگیز طور پر اتنی اجنبی جگہ پہ، اتنی دور جگہ پہ آپ کمیونٹی کی تمام شخصیات یہاں موجود ہیں۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تاکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ محنت، وہ قربانیاں دوبارہ یاد آ جائیں جن کی وجہ سے آج ہمیں ایک ایسا خطہ ملا جس پر ہم سب کو فخر ہے۔ جدید علوم حاصل کیے بغیر ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے سفارت خانہ پاکستان اور تمام معزز مہمان، تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک۔ اس وقت ہم تمام پاکستانیوں کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جتنے بھی آج پاکستان میں مسائل ہو رہے، جو ترقی کا جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے اس وقت وہ دہشت گردی ہے پاکستان میں،
اس کے بارے میں سب کو مل کے، بلکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لوگ بھی جہاں سے بھی آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل آسمان سے اترتے ہوں گے زمین پہ اور بم برسا کے وہ غائب ہو جاتے ہوں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ یہ آئے کہاں سے گئے کہاں سے. اس کے پیچھے بھی کوئی مشینری کام کر رہی ہوگی. ہماری گورنمنٹ کی مشینری بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس کو روکا جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے بات کہ عوام جو ہے ہماری، اس پہ سب سے زیادہ عوام پہ مثبت رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حالات جنگ پاکستان میں ہیں اس وقت ارد گرد جو ہے، اس میں عوام جو ہے نا وہ بدزن ہو گئی ہے اپنی گورنمنٹ پاکستان سے، یعنی پولیس سے، جس کو بولتے ہیں جو ہماری پولیس اسٹیٹ ہے ہمارے پاکستان میں. عوام اگر ساتھ دے پولیس کا تو انشاءاللہ یہ جو دہشت گردی جو سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ بہت جلد اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہ کام کرنے کے ارادے سے آتے ہیں وہ کہیں آگے ٹھہرتے ہیں، محلے میں، علاقے میں. جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، نہ کہ یہ نہ کہ چلو جی وہ تو وہاں پہ بم پھاڑیں گے ہمیں کیا ہے. یعنی ہر بندہ پاکستان میں اپنی جو ہے نا وہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں. ہم جس طرح ملک کی آزادی جب پاکستان ہمیں حاصل کیا تھا، جن لوگوں نے قربانی دی انہوں نے اپنے لیے قربانی دی تھی، ان کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے. لیکن ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ جو ہمارے آنے والی نسل ہیں وہ آرام کرے گی، ان کے لیے آسان راہ استعمال ہوگا. لیکن اس وقت حالات زندگی میں یہ عمل ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں، یعنی ملک پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے میرے خیال میں چند ہی لوگ بچے ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں سب لوگ ویسے ہی ہیں جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ وہ کم ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ زیادہ، ان کی بڑائی زیادہ ہو گئی. ہم سب کو مل کے سب سے پہلے تو پاکستان میں جو اہم مسئلہ وہ ہے تعلیم کا. جو آج کی جو مستقبل، جو ہمارے جو ہم کہتے ہیں مستقبل اصل میں یہ خراب بہت پہلے سے ہوا ہے. جب بچوں کو تعلیم نہیں ملی، یہ جتنے بھی دہشت گرد جو لوگ بھی پیدا ہوئے جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہی کہ تعلیم نہیں تھی ان کے پاس. اگر ان کے پاس تعلیم ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ یہ کام کریں. اور اس وقت جو جنگ ہے میرے خیال میں بندوق کی جنگ کے بجائے اگر قلم کی جنگ کی جائے تو زیادہ بیسٹ ہے. اور جو بھی حالات جنگ میں ہیں ان کو جنگ سے باہر نکل کے مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں. تمام گورنمنٹی جتنے بھی مشینری ان کو یہ پیغام ہے ہماری طرف سے کہ تاکہ یہ جو حالات جنگ ہے ملک پاکستان میں جب تک امن و امان کا سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک ترقی کیسے ممکن ہے. یہ دشمن کی پالیسی تھی. ٹھیک ہے، دشمن اگر وہ بہت چلاک ہے تو ہمیں بھی چالاکی کے ساتھ، ہمارے پاس بھی اللہ نے دماغ دیا، ہمیں بھی مفاہمت کی پالیسی استعمال کر کے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے، اگر دوستی میں فائدہ ہے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے مفاد میں جو بھی پالیسی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے، آپ وہ ہاتھ بڑھائیں. بھلے سے اس سے آپ کا جو بھی آپ کا ذاتی مسئلہ اس کو چھوڑیں اور سب مل کے ملک پاکستان کی خیر کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ ایک دن پاکستان بنے گا روشن. اور بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم ایک بہت ہی وائبرنٹ اور زندہ قوم ہیں. آئیے، آزادی کسے کہتے ہیں؟ حالات پہ موقوف ہے قوموں کی آزادی، سنبھال کے رکھنا سبھی للہ یہ آزادی. مشکل سے سنا ہے یہ لفظ آزادی، مشکل سے سنا ہے یہ لفظ آزادی. درس اخوت و مساوات سکھا دوں، آزادی کسے کہتے ہیں؟ تجھ کو بتا دیں. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. شان تیری ہے اور میری، نام تیرا پہچان میری، تیری بقا کے لیے جان بھی کریں گے نثار، اے میرے پیارے وطن. ناظرین، آج ہم سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے جو ایک بہت ہی پروقار
اور جس تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان برادری کی اہم شخصیات کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کر کے جشن آزادی کے اس پروگرام کی رونق کو بڑھایا. آج ہم قائم مقام سفیر جناب شفقت اللہ خان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آپ نے 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 14 اگست کے حوالے سے میرا تو یہی پیغام ہے ساری جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی یہاں پر ہیں کہ وہ یہاں پہ اچھے شہری بن کر رہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اور ملک کی ترقی کے لیے ان کا کافی رول ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ پاکستان پیسے بیچتے ہیں، تو وہ پاکستان کی اکانومی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ ہر کسی کا وہاں پاکستان میں کوئی نہ کوئی لوگ جو پیسے بیچتے ہیں تو وہ پاکستان کی اکانومی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور آپ سب جو ہیں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ اچھے شہری بن کر رہیں، یہاں کی قوانین کا آپ جو ہے لحاظ رکھیں، ان پہ عمل کریں اور ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں. میں سب کو جشن آزادی مبارک کرتا ہوں، کیونکہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے آزادی کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. آپ فلسطین میں لوگوں سے پوچھیں، آپ کشمیر میں لوگوں سے پوچھیں، چچنیا میں پوچھیں، جن لوگوں کے پاس آزادی کی نعمت نہیں ہے. تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کوئی باصلاحیت قوم نہیں ہے. پاکستانی قوم ایک باصلاحیت قوم ہے اور اس میں بڑا پوٹینشل ہے، بڑے آپ کہہ سکتے ہیں وہ صلاحیتیں ہیں، اور بس اس کو صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اگر یہ پالش ہوں گے، تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، کیونکہ حکومت آپ کو سب کچھ نہیں کرا سکتی، عوام کو خود بھی انیشیٹو لینا پڑتا ہے. ہر بندہ، ہر فرد اگر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا تو ہی ہم ایک ایسی قوم بنیں گے جس کی دنیا میں مثالیں لوگ دیں گے. یہ تو بہرحال ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ اس طرح کے جو بھی پروگرام ہو وہ ہم منعقد کریں، اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہمارے پاکستان کی پالیسی ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام میں زندہ قومیں جو بھی ہوتی ہیں دنیا میں وہ اپنے اہم جو ان کے دن ہوتے ہیں ان کی تاریخ میں ان کو یاد رکھتے ہیں، اور اسی سے انہی دنوں کو یاد کر کے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتے، اور خاص کر ایسے مواقع جو ان کے قوموں کی جو زندگی ہوتی ہے ان میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے کسی قوم کو. ہماری قومی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 14 اگست کا دن ایسا ہی دن ہے جس سے ہماری جو قوم تھی، مسلمان جو ہندوستان میں آباد تھے، برصغیر میں آباد تھے، ان کو ایک نئی زندگی ملی اور ایک نئی ڈائریکشن ملی. تو اس وجہ سے یہ نہ صرف میں پرسنل لیول پہ بلکہ ہماری حکومت، ہماری ریاست سب اس بات کے فیور میں ہے کہ ہم ان دنوں کو اس طرح سے منائیں اور اس کو ہم یاد رکھیں. جی بہت شکریہ شفیع اللہ صاحب. سب سے پہلے میں تکبیر ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے یوم آزادی کی مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ تکبیر ٹیلی ویژن کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے ہماری یونان میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے. یوم آزادی کے حوالے سے تیمور صاحب آپ نے کہا ہے، آج جو ہم یہاں تقریب کر رہے ہیں یوم آزادی کی، اور اس میں خوشائند بات آج کی یہ ہے تیمور صاحب کے سفارت خانہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس دفعہ جو نئی قیادت آئی ہے ینگ ہے، ویژن والی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے پرسنلی تمام کمیونٹی کے لوگوں کو دعوت دی، فون کیے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس دشوار گزار جگہ کے اوپر تاریخی کٹ جو ہے سفارت خانہ پاکستان کے حوالے سے ہوا ہے، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. سب سے پہلے میری سٹرس یونان اور آئی بی گروپ کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک، اور بزم تکبیر کی طرف سے بھی جشن آزادی مبارک. جیسا کہ پتہ ہے آج 14 اگست کا دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے. اس وقت ہم ایمبیسی آف پاکستان کے پروگرام میں شرکت ہے آمیز ہے، جہاں پہ تمام پاکستانی برادری پورے گریس سے اکٹھے ہوئی ہے آج یوم آزادی منانے کے لیے. اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی کی طرف گامزن کرے، جو دشمن عناصر ہیں ان سے وہ پاک کرے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سب مل کے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت پیدا کریں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ جو ملک پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہیں اسے سب مل کے حل کریں.
جی بہت شکریہ امتیاز صاحب. تھینک یو. سب سے پہلے میں پوری ٹیم تکبیر کو مبارکباد اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ہمیشہ ہی تکبیر نے ایسے پروگراموں کو کوریج دی ہے، تو اپنی قوم کے حوالے سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ہم جب واقعہ ہی ایک بہت ہی طاقتور قوم بن کر، باوقار اور طاقتور قوم بن کر جو ہے وہ ابھریں گے. جی ہمارے پاس اس وقت آج کی جو سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے پروقار تقریب منعقد کی گئی، ان کے کمپیئر بھی ہیں اور سفارتخانے میں اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اسی حوالے سے آپ 14 اگست کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا یہ دن جو ہے یہ ہماری تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے. اس دن کو ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور پاکستانیوں کو ایک آزاد وطن ملا جس میں وہ اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس ملک کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے. اس میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ اللہ پاک نے ایسی قوم اس ملک کو دی ہے کہ جو دنیا کے ہر شعبے میں اپنے کمال آپ ہے. جی ناظرین، ہمارے پاس اس وقت اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں عبدالرؤوف صاحب، وہ سفارتخانہ پاکستان میں ذمہ داریاں دے رہے ہیں اور بہت ہی ملنسار ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری پاکستانی برادری ان کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. پاکستانیوں کا بڑھ چڑھ کر یہ ہیلپ کرتے ہیں سفارتخانہ پاکستان میں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے یہ پاکستانی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام کمیونٹی کو، پاکستان کمیونٹی کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. اور میں دل کے پورے یورپ میں دیکھنے والے تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو جشن آزادی مبارک کا پیغام دیتا ہوں. میری طرف سے تمام پاکستانی بھائیوں کو جشن آزادی مبارک ہو. جی ناظرین، ہمارے پاس اس وقت سفارتخانہ پاکستان میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے والے واصف خورشید صاحب ہیں. یہ ابھی نئے یہاں پر ان کی تقرری ہوئی ہے. یہ کمرشل کونسلر ہیں یہاں پر. ہم بزم تکبیر کی ٹی وی کی ٹیم جو یونان سے اور کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام یونان کے علاوہ پورے یورپ اور امریکہ کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے. آپ اس 14 اگست کے حوالے سے آج جو ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی سفارتخانہ پاکستان کے زیر تحت، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت مہربانی. میں پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں جہاں جہاں تکبیر کی نشریات جا رہی ہیں اور جہاں جہاں لوگ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کا، اپنے پاکستانی بچوں کو، جی پاکستانی بچوں کو، اور میں اپنے انکلز کو، آنٹیز کو، سب کو وہ 14 اگست مبارک دینا چاہتا ہوں، اور یہ عید مبارک بھی دینا چاہتا ہوں. ناظرین، سفارتخانہ پاکستان کے زیر اہتمام جو تقریب منعقد کی گئی، اس میں ملی نغمے بھی تھے، قومی نغمے بھی تھے. ہمارے پاس ایک ایسا فنکار موجود ہے آج جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ گریک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 15 سال سے یہ پاکستانی پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں، پرفارمر کر رہی ہیں. انہوں نے اردو بھی سیکھی ہوئی ہے اور اردو میں یہ گانے انہوں نے خود کمپوز کیے ہیں. اور جو قومی نغمے انہوں نے جو گائے ہیں، یہ یقیناً پاکستانی برادری جو ایک لحاظ سے ان کو ہم جو مبارکباد بھی دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مس شہناز ببلی کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ تیتھاپی تسیمیرا یا تو میرا نکسارتیا تو پاکستان. Assalamu alaikum. Γεια σας όλους και χρόνια πολλά. Azadi Mubarak. Αυτή τη μέρα πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι για όλο τον κόσμο του Πακιστάν. Ακριβώς. Και αυτοί που είναι εκεί και αυτοί που είναι εδώ στην Ελλάδα. Απόψε γιορτάσαμε αυτή τη μέρα και είμαι πολύ ευτυχισμένη που είχα ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. میں μεταφράσω λίγο. یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کا دن یقیناً دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن آپ لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے. اور یہ خوشی کا دن منانا یقیناً آپ لوگوں کی روایت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا فرض بھی ہے اس دن کو بڑھ چڑھ کر اور جوش و جذبے کے ساتھ منائیں. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, να είναι ευτυχισμένα, να προσέχουν την πατρίδα τους, γιατί προσωπικά και εγώ έχω τώρα 2 πατρίδες. Όχι μόνο Ελλάδα, έχω και Πακιστάν, γιατί αγαπάω από ψυχή.
یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ایک وطن ہی ہے، میرے دو وطن ہیں، ایک میرا وطن گریک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا وطن جو ہے وہ میرا پاکستان، میں پاکستان سے بھی اتنا پیار کرتی ہوں. کہتی کہ آج کے اس موقع پر، اس پروقار دن کے حوالے سے میں تمام پاکستانیوں کو جو مبارکباد دیتی ہوں کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنی روح کے ذریعے، اپنے جسم اور اپنے کاموں کے ذریعے اپنے وطن پر آنچ نہ آنے دیں، اپنے وطن کا جو عزت و وقار کو بلند کریں. परचम उठाओ परचम उठाओ परचम उठाओ परचम उठाओ प्यारे वतन की शान बढ़ाओ. تمام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور وطن کے متوالے نوجوانوں آپ کو آزادی مبارک کا. یہ جشن مبارک ہو، یہ دن مبارک ہو. اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے بھائی، آپ جیسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. محترم عزت مآب سفیر پاکستان بائے مقام شفقت اللہ خان صاحب اور میرے تمام شرکاء جتنے بھی یہاں موجود ہیں مختلف اوقات میں فکر سے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے عالمی شہرت یافتہ اس لیے ہوئی کیونکہ 40,000 سے زیادہ کمنٹیٹر جو ہیں وہ اس کو ایک سال میں پڑھتے رہے. آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد. اور میں منر پروفیشن میں ابھی اور دسمبر میں اس کا اعلان بھی ہوگا، لیکن یہ پہلے کتاب آ گئی ہے. آج یورپ پورے میں یہ 7 یورپ میں دے رہے ہیں، لیکن یہاں یونان میں رہنے والوں کے لیے اس کے لیے صرف 5 یورو رکھے ہیں. اور بھائی بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے شاعری کی جس میں امیجنیشنز ہیں. پوئٹری جس طرح کی بنائی گئی ہے اس کی تھنکنگ پاور جو ہے امیجنیشن میں دکھائی گئی، اور اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اور جو محنت کرتے رہے میرے ساتھ، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی کتاب سے آج جس کی رونمائی یہاں تحریک میناج القرآن کر رہی ہے، میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی تحریک جو کہ بین الاقوامی طور پر مستند ہے، وہ میری پذیرائی کر رہی ہے. میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں. اور اس ادارے کے لیے میں آج پھر ایک اعلان یہی کر دوں
मुख्तलिफ उन्हें पता है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है तो वो चीज़ें जो कि मुझ में है मैं आपको लोगों जितनी तकरीर हसन की नाते मैं अभी तक लिख चुका हूँ 75 से ऊपर है। मनाजात और अहमद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नाते रमजिया कलाम 75 से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। मैं इनको सदका जारिया के तरीके से मिनहाज कुरान को देता हूँ। तो बराए करम ये अमानत आपकी। आज इस आज़ादी के दिन बहुत चीज़ें जो है सुबह से लेके और अभी चलती रहेंगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो सोच क्या है वो आप तक पहुँचाने में कोशिश रहता हूँ तो यूँ लगता है कि शायद को बात ऐसी अधूरी ना रही हो। हाँ, इस किताब को सबसे पहले यहाँ के बेहतरीन डिज़ाइनर जो है वो ज़ियाउर रहमान साहब ने की और ये 2010 में शाया हो चुकी है। और अभी महबूब चीमा ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, खराज तहसीन पेश करता हूँ और काफ़ी सताइश है उसकी। प्रदेश में रहने वालों के लिए एक पैगाम ये भी है कि भाई अपने वतन में होता तो बड़ी अच्छी बात है। 55 सफ़े पे ये हमारा अपना वतन के नाम से है। चल दिए परदेश हम छोड़कर अपना वतन, चल दिए परदेश हम छोड़कर अपना वतन, सोचा होंगे दूर हम छोड़कर अपना वतन। चाशनी दौलत की लेकर आ चुके परदेश में, बोझल हुए अपने कदम छोड़कर अपना वतन। रोज़ शब की मेहनतें और फिक्र लाहक बेशुमार, गर्दन झुकाई आए हम छोड़कर अपना वतन। है परेशान आदमी इस मगरबी तहजीब में, है परेशान आदमी इस मगरबी तहजीब में, कर लिया अज खुद सितम छोड़कर अपना वतन। शायद आदि भी मिले, शायद आदि भी मिले अपने वतन में बेहतरी, कितने मिले दर्दो अलम छोड़कर अपना वतन। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सफीर मोहतरम से कि वो बराए करम इस किताब को यहाँ जितने भी लोग तशरीफ फरमा हैं उनके सामने इसकी रूनुमाई अगर फरमाएंगे तो मेरे दिल की तस्कीन हो। ये मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इनके मैंने आज अशार सुने हमारे अपने बेसिक के फंक्शन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी किताब होगी। और एक काफ़ी में ऑलरेडी उन्होंने मुझे दी है आज सुबह, फ़िलहाल अभी मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, यकीनन मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और मैं इनकी काविश को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा इनकी मेहनत है और इनका काम है। और इनकी शायरी बहुत यकीनन मुझे तो आज बहुत अच्छी लगी इनकी शायरी, और मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जो शफ़क़ के नाम से है ये इनके लिए और कामयाबी का ज़ीना साबित होगी।
यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज आप। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दिया ठंडियां हवाएं आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। गर्मी से बचाव के लिए यूनान में पहली बार इम्पोर्टेड रूम कूलर। वाह, क्या प्यारी और ठंडी हवा कूलर की आ रही है। रवायती बर्फ का गोला बनाने वाली मशीन, 1 किलोमीटर के फासले तक इंटरनेट के लिए वायरलेस USB और 1 साल की गारंटी के साथ मुख्तलिफ वैरायटी में अब घड़ियां भी इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस की तमाम शाखों पर दस्तयाब है। याद रखिए, IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी।